بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایفسیک آن لائن سپورٹ پروگرام میں مسز مدیہ اسلم کی طرف سے خوش آمدید۔ جماعت چہارم اسلامیات کی کتاب صفحہ نمبر 48 تا 51، باب صوم اور یونٹ 5۔ آج کا موضوع ہے عام الحزن۔ سب سے پہلے میں آپ سے سابقہ معلومات کا جائزہ لوں گی۔ تمام طلباء ان سوالات کو سن کر جواب دیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا کیا نام تھا؟ سوال نمبر 2، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون تھیں؟ سبق کا نام ہے عام الحزن۔ مقاصد ہیں، طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کردار سے واقف ہو سکیں۔ اب ہم اس سبق کو تفصیلی طور پر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ عام کے معنی کیا ہیں۔ عام کے معنی ہیں سال، اور حزن کے معنی غم کے ہیں، یعنی غم کا سال۔ عام الحزن کہتے ہیں غم کے سال کو۔ نبوت کے 10ویں سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 عزیز ہستیوں کی جدائی کا غم سہنا پڑا۔ ایک تھے حضرت ابو طالب اور دوسری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش نہایت شفقت اور محبت سے کی۔ تبلیغ اسلام میں ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور جب قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو گئے تو حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ہر تکلیف اور پریشانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اللہ کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس وقت لوگوں نے میرا انکار کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت میں 25 سال گزارے۔ اس عرصے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہ رکھی، اور ہر مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم گساری کی، یعنی کہ ہر غم میں ان کا ساتھ دیا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں مزید اضافہ ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا کام پھر بھی جاری رکھا۔ اب عام الحزن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، کتنی مشکل کیوں نہ ہوں، انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے۔ اگرچہ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے انکار کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف جانے کا ارادہ کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزم و ہمت کی دلیل ہے۔ اس کے بعد ہم چند ایک اہم نکات پر بات کریں گے، جس سے آپ کو اس پورے سبق کے بارے میں پتہ چلے گا کہ اس پورے سبق میں کیا بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں غم کے سال کے بارے میں بتایا گیا ہے، یعنی عام الحزن، غم کا سال۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور ان کے بغیر ان کی زندگی میں کتنا بڑا ان کو دکھ تھا، اور کیا انہوں نے محسوس کیا، اور کتنی مشکل وقت انہوں نے وہ گزارا، یہ بتایا گیا ہے۔ ہم نے تمام سبق میں تمام معلومات اچھے طریقے سے حاصل کیں۔ آپ تمام سبق کو اچھے طریقے سے پڑھیں اور اس کے بعد مختصر اور تفصیلی جواب کو حل کریں۔ اس سبق سے جو ہمیں اخلاقی سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہوں، انسان کو کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ عزیز طلباء، اس تمام سبق کے حوالے سے جو آپ کا تحریری کام ہے وہ سوال نمبر 1 سے لے کر سوال نمبر 4 تک ہے۔ کامیابی کا معیار، درست تلفظ کے ساتھ بلند خوانی کی جائے۔ پڑھائی کرتے ہوئے مشکل الفاظ کے تلفظ پر غور کریں۔ سبق کے متن کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ امید ہے آپ کو تمام معلومات سے آگاہی حاصل ہو گئی ہوگی۔ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔